بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ ایک خبر وفاقی دارالحکومت سے امپورٹنٹ خبر ہے اور دوسری خبر ہوگی لاہور سے۔ لاہور والی خبر کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی بالآخر مل جاتا ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ 3 اہم ترین وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی۔ شفقت محمود صاحب، شبلی فراز صاحب اور دیگر نے اہم ترین پریس کانفرنس کر کے انہوں نے ایک مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر 4 ارکان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مستعفی ہو جائیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہ نیوٹرل ثابت کر سکے، نہ یہ منصفانہ الیکشن کروا سکے، اور نہ ہی اپنی غیر جانبداریت واضح کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے آئین اور قانون کو فالو کیا، نہ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا۔ اس لیے یہ ناکارہ ہیں، نااہل ہیں، جانبدار ہیں، ان سے کسی انصاف کی مستقبل میں بھی کوئی توقع نہیں، لہٰذا ان کو چلے جانا چاہیے۔ یہ 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی اور یہ مطالبہ کر دیا۔ اب اس مطالبے کے پیچھے کیا ہے صورتحال، اور اس پریس کانفرنس کا ان 3 وفاقی وزراء کو کس نے کہا، اور یہ انتہائی سنجیدہ وفاقی وزراء کا چناؤ کیا گیا۔ شفقت محمود صاحب سابق بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ، اور ان کو جب بھی کوئی بہت ہی سنجیدہ قسم کی بات کرنی ہو، الفاظ کا چناؤ، تو ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ تو ان کو کس نے کہا، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے چیف الیکشن کمشنر اور 4 الیکشن کمیشن کے ارکان، ان کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ ان کا تقرر ہوتا ہے جی، یہ میرٹ نہیں دیکھا جاتا، اور اب اس میں عمل دخل میرٹ کا کم ہے، مکا کا زیادہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ارکان کا تقرر ہوتا ہے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس، یعنی کہ مرکز میں جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہوگا وہ وزیر اعظم عمران خان، اور جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ اور لیڈر آف اپوزیشن دونوں مل کے کریں گے۔ چیئرمین نیب کا بھی معاملہ یہی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اور 4 الیکشن کمیشن کے ارکان جو کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن، صوبے کا وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن یہ کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ماضی کی طرف چلے جائیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اس میں انہوں نے فکس کیا تھا، میچ فکسنگ کی تھی کہ ہم دونوں ہی کھیلیں گے، تیسرا کوئی نہیں آئے گا، اور ہم دونوں ہی اپنے اپنے پلیئرز میدان میں امپائرز اتاریں گے۔ اب الیکشن کس نے کروانا ہوتا ہے؟ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لہٰذا وہاں پہ ان کا طے ہوا کہ یہ بھی ہم آپس میں مل کے کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تیسری پارٹی کا کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی یا کسی تیسری جماعت کا ان کے ذہن میں کوئی وہم و گمان ہی نہیں تھا، اس لیے آپس میں طے کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا کرے گا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی فیصلہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن مرکز میں، یعنی کہ وفاقی نگراں حکومت، یہ دونوں مل کے کریں گے۔ صوبوں میں وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن وہ مل کے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ، یہ ہوا۔ اس میں بھی دونوں نے فکس کر لیا کہ باری باری، میرے بعد آپ کی باری، آپ کے بعد میری باری، یہ کر لیا۔ ایک اور انہوں نے کیا میثاق جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، چیئرمین نیب جو ہے وہ بھی ہم مل کے لگایا کریں گے، وہی پریکٹس چلتی رہی۔ تو اب موجودہ
اب جب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز آتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی، ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے اپنا بندہ بھیج دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اپنا بندہ بھیج دیا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے اپنا بندہ بھیج دیا۔ بلوچستان میں مخلوط حکومت، وہاں جس کا بس چلا انہوں نے بھیج دیا۔ اور چیف الیکشن کمشنر اسی طریقے سے جو وزیر اعظم ہے، تو یہ آپس میں مکا کر لیا جاتا تھا۔ اب جو ممبرز آتے ہیں وہ ظاہر ہے جس پولیٹیکل پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے وہ اسی کو لک آفٹر کریں گے۔ فخر الدین جی ابراہیم سابق چیف الیکشن کمشنر مرحوم وہ تھے جنہوں نے 2013 کا الیکشن کروایا تھا۔ تو انہوں نے 2013 کا الیکشن کروایا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں بھی بالکل الیکشن کمیشن کے ممبرز کے سامنے بے بس ہوں، کیونکہ میں ایک ہوں وہ چار ہیں، یعنی میرٹ ویرٹ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ فخر الدین جی ابراہیم مرحوم، ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی ایلیجیبلٹی پہ، ان کی دیانت پہ، ان کے تجربے پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اٹارنی جنرل بھی رہے، وہ ریٹائرڈ جج بھی رہے، وزیر قانون بھی رہے، بہت اہم عہدے پہ رہے اور بہت ہی نام کمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 1+4 میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں ان چار کے سامنے۔ تو یہی کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہر دور میں ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی وابستگی جو پیچھے ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب یہ جھگڑا شروع ہوا، ضمنی الیکشن سے شروع ہوا، اور 75 کا الیکشن باقی سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف ہار گئی، مسلم لیگ نواز جیت گئی، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ وہ سارے نتائج تسلیم شدہ مان لیے گئے۔ ایک حلقہ 75 اس میں مسلم لیگ نواز کے ہارنے کی اطلاعات، اس میں فائرنگ بھی ہوئی، اس میں بندے بھی مرے، اور اس کے بعد وہ متنازع ہو گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ پورا الیکشن دوبارہ ہو، بلکہ 20 پولنگ اسٹیشنز کی بات کی جا رہی تھی۔ ریٹرننگ آفیسر نے رپورٹ سبمٹ کی، وہ 16 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ انتخاب کی بات کی گئی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ایز اے ہول پورا الیکشن دوبارہ، اور یہ درخواست کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد آپ کا سینٹ کا الیکشن آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک مضحکہ خیز قسم کا تنزیہ اور وہ ایک جو کی کہنا چاہیے پریس ریلیز جاری کیا گیا، جب کہا گیا کہ یہ مذاق بند کیا جائے۔ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا، علی حیدر گیلانی کی، ناصر شاہ صاحب کی، سب کی آڈیو ویڈیو آ گئیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں، طے کیے جا رہی، قیمت طے کی جا رہی ہے، ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پہ خاموش رہا۔ اب اس کے بعد سے ٹسل شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا، کیبنٹ نے بھی بنایا، اور وزراء نے بھی بنایا۔ لہٰذا یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب معاملہ کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہوا یہ کہ اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فل ڈوز دینے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ایسی فل ڈوز کہ جس سے کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں، آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر سکتا ہے۔ اس لیے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور اطلاعات وزیر اعظم عمران خان کو مختلف سورسز سے موصول ہوئی ہیں۔ کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ سرگرمیاں نوٹ کی گئی ہیں پراسرار قسم کی، کوئی پیغام رسانی، کوئی اس طرح کی باتیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے حلقوں میں خاص طور پہ یہ شادیانے بھی بجائے گئے کہ بس کچھ دن ٹھہر جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بڑی خبر آ سکتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے ہم نے کھڑے رہنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس یہ چل رہا ہے، سیکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے، اور اکبر ایس بابر صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹس اور باہر سے فنڈنگ، یہ ایک معاملہ ہے، اس کی گرفت میں ہے۔ اب
جو اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھا خاصا ٹیکہ لگانے والا ہے۔ فوری طور پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ دیتا ہے، جو کہ وہ فل موڈ میں ہے، جیسے کہ سابق چیف الیکشن کمشنر، آپ کو بتا دوں کہ سابق چیف الیکشن کمشنر سردار رضا صاحب نے بھی آخری ٹائم پہ آ کے یہ کام دکھایا تھا، اور انہوں نے بھی یہی فارن فنڈنگ کیس اٹھا لیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے معاملہ۔ تو جناب اب وہی کیفیت آ چکی ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کو، کابینہ کو، مختلف مصدقہ ذرائع سے معلوم ہو چکی، لہٰذا اس کی پیش بندی کی گئی ہے اور وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا، معاملہ سنجیدہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان سے استعفے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا کہ آپ بھی عہدہ چھوڑ دیں، چاروں ارکان سے کہا گیا آپ بھی عہدہ چھوڑ دیں، تو یہ آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جی۔ وہ کیوں عہدہ چھوڑیں گے؟ وہ تو اپنی ٹرم پوری کریں گے۔ اس کا دوسرا متبادل طریقہ ہے کہ آپ، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی ممبر کو ہٹانا ہو، ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے، ان کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا طریقہ ہے، یعنی ان کے خلاف ریفرنس بھیجے جاتے ہیں اور ریفرنس کی باقاعدہ سماعت ہوتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کو پہ بیٹھتی ہے اور اس پہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو ہٹانا قبل از وقت اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دوسری خبر آتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب پہ لاہور میں رنگ پھینکنے کی کوشش کی گئی، انڈے پھینکنے کی کوشش کی گئی، جوتے پھینکنے کی کوشش کی گئی، اور اگین جو میں بات آپ کو میں نے بتائی پچھلی ویڈیو میں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نواز ہر صورت میں، مسلم لیگ نواز بطور جماعت نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مریم صفدر صاحبہ اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں، وہ ہر صورت میں ایسا کوئی واقعہ چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی سیاست کو ذرا بھڑک اٹھے۔ اور شہباز گل پہلے یہ ادھر اسلام آباد میں تھی، الیکشن تھا جس دن، اس دن یہ واقعہ ہوا، اور جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، اس دن ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو پہنچے ہوئے تھے کارکنان بڑی تعداد میں، وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے رہنما پہنچے، وہاں پہ احسن اقبال صاحب پہ جوتا پھینکا گیا، جو کہ بالکل غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے واقعات سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ لیکن وہ ہوا، اس کے بعد پھر دھنگا مشتی بھی ہوئی، مصدق ملک صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سب کچھ ہوتا رہا برابر، دونوں سابق وزیر اعظم بھی میدان میں اترے رہے۔ اور دوسری جانب اب شہباز گل صاحب نے لاہور جانا تھا پہلے بھی، اور اس کے بعد پہلے بھی پلان بنایا، اس دن وہ نہیں گئے، ان کی پٹائی کا پروگرام تھا اور یہی لوگ کر رہے تھے پلان، وہ اس دن نہیں گئے۔ کل جب وہ گئے تو اگین دوبارہ یہ کام پلانڈ تھا باقاعدہ طور پہ، اور انڈے بھی تیار تھے، جوتے بھی تیار تھے، سیاہی بھی تیار تھی، لیکن مکمل طور پہ یہ کام نہ ہو سکا کیونکہ ان کے پاس بھی اطلاعات تھیں، کچھ میڈیا کے دوستوں نے ہی ان کو بتا دیا تھا۔ اب وجہ کیا ہے؟ شہباز گل کیوں اتنا مسئلے پیدا کر رہا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ کافی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم میدان میں اترے ہیں، ان کا کسی قسم کا وہ گوگلی شگلی کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو اگین یہ ایک میسیج دینا تھا شہباز گل صاحب کو، بلکہ مزید وزراء شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی
ان کا پلان تھا ایک دفعہ، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ پھر چودھری نثار علی خان صاحب اور شیخ رشید دونوں کے خلاف ایک پلان تھا، وہ پیپلز پارٹی نے کرنا تھا۔ شیخ رشید صاحب کی بھی وگ کھینچنی تھی اور چودھری نثار علی خان صاحب کی بھی وگ اتارنی تھی۔ وہ بھی پتہ چل گیا تھا، وہ بھی کام نہیں ہو سکا تھا۔ اس سے پہلے احمد رضا قصوری صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس کی سماعت چل رہی تھی۔ تب ایک وکیل، سینئر وکیل تھے، انہوں نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ تو اس سے پہلے ایک جج پہ سیاہی پھینکی گئی تھی اور وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیس سن رہے تھے۔ احتساب عدالت کے ہی آئی تھنک جج تھے، اور ان پہ سیاہی جب پھینکی گئی تو اس وقت بابر اعوان اور ناہید خان یہ تھے، انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں یہ واقعات، اور اس کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذرا لیا جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہا ہوں، شہباز گل انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جوتوں کے ساتھ پٹائی اور انڈے پھینکنا اور یہ کام کہاں تک جائے گا، کیونکہ مزید حدت اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، لیکن دوسری جانب بھی یعنی کہ حکومت اور راولپنڈی دونوں تمام تر سرگرمیوں سے آگاہ ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔